بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ شہزادہ عالم زیب ایک نہایت خوبصورت اور نیک دل شہزادہ تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے شروع ہی سے اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی تھی، اسی لیے جب وہ بڑا ہوا تو ذہین بھی تھا اور تلوار بازی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ کو امید تھی کہ وہ جب اس کے بعد تخت سنبھالے گا تو ایک بہترین حکمران ثابت ہوگا۔ ایک روز اس نے شہزادہ عالم زیب کو طلب کیا اور بولا، شہزادے، ہمارے بعد تم نے ہی یہ تخت سنبھالنا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ تخت سنبھالنے سے پہلے تم دنیا کو گھوم پھر کر دیکھ لو۔ اس سے تمہیں بہت سی باتیں پتہ چلیں گی اور تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ یہ تجربہ بعد میں تمہارے بہت کام آئے گا۔ بس اب تم اپنے سفر کی تیاری شروع کر دو۔ یہ یاد رکھنا کہ تم ایک عام اور غریب آدمی کی حیثیت سے اپنے سفر پر روانہ ہوگے۔ محل سے نکلتے ہوئے نہ تو تمہارے پاس رقم ہوگی اور نہ ہی سواری کے لیے گھوڑا۔ اپنے اخراجات کے لیے تمہیں محنت مزدوری کرنا ہوگی۔ اس سے تم یہ جان سکو گے کہ ہمارے ملک کے غریب لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور انہیں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جب تم واپس محل میں آؤ تو تمہارے پاس ایک اچھی خاصی رقم ہونا چاہیے۔ یہ رقم تمہیں اپنی محنت، ایمانداری اور ذہانت سے حاصل کرنا ہوگی۔ اگر تم کامیاب ہوگے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا شہزادہ ہمارے بعد واقعی اس ملک کا بادشاہ بننے کے لائق ہے۔ شہزادہ عالم زیب نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے کہے پر عمل کرے گا۔ پھر اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے جانے کی خبر ملکہ کو ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی بھانپ کر شہزادے نے ماں کو تسلی دی اور کہا، امی حضور، مجھے یہ اچھا موقع ملا ہے، میں دنیا میں گھوموں پھروں گا تو کچھ نہ کچھ سیکھوں گا ہی۔ یہ تجربہ بہت ضروری ہوتا ہے اور آئندہ زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ ملکہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے روز شہزادہ عالم زیب نے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے جسم پر نہ تو شاہی لباس تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کا گھوڑا تھا۔ وہ عام کپڑے پہن کر محل سے نکلا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کی جیبوں میں ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ وہ صبح کے وقت محل سے نکلا تھا اور اب دوپہر ہو گئی تھی۔ اس نے کافی فاصلہ طے کر لیا تھا۔ بہت سی بستیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب اس کے سامنے چٹیل میدان تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اب اسے بھوک لگنے لگی تھی۔ کچھ دور آگے چلا تو اسے ایک جنگل نظر آیا۔ جنگل میں بہت سے پھلوں کے درخت تھے۔ اس نے درختوں سے پھل توڑے اور انہیں کھا کر بھوک مٹائی۔ وہاں بیروں کی جھاڑیاں بھی تھیں جن میں سرخ سرخ میٹھے بیر لگے تھے۔ اس نے ان بیروں کو توڑ کر اپنی جیبوں میں بھر لیا تاکہ پھر بھوک لگے تو انہیں کھا سکے۔ قریب ہی ایک دریا بہہ رہا تھا۔ اس نے دریا سے پانی پیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی آبادی میں پہنچ جائے تو پھر سوچے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کا نام لے کر آگے کی جانب چل پڑا۔ اسے چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی مگر وہ تھا کہ بغیر رکے چلا ہی جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کسی آبادی کے آثار نظر آئے۔ چھوٹے چھوٹے گھر اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ خوش ہو گیا اور اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ اس آبادی میں پہنچ گیا۔ وہ ایک گاؤں تھا
جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا ایک آدمی اس کی طرف آیا اور بولا، تم اجنبی معلوم دیتے ہو، کیا کسی کام کی تلاش میں ہو؟ شہزادہ عالمزیب نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس کچھ رقم جمع ہو جائے اور میں دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو سکوں۔ وہ آدمی یہ سن کر خوش ہو گیا اور اسے ساتھ لے کر اپنے گھر آیا۔ گھر میں اس کی بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ وہ سب شہزادہ عالمزیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جنگل سے روانہ ہوتے ہوئے اس نے جو بیر اپنی جیبوں میں بھر لیے تھے وہ بیر اس نے اس آدمی کے بچوں کو دے دیے۔ دونوں بچے خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں اس آدمی کی بیوی نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام بہرام ہے، میں نے چند روز پہلے گاؤں میں کچھ زمین خریدی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس پر کھیتی باڑی شروع کر دوں، مگر وہ زمین بہت اونچی نیچی ہے، میں اس کو ہموار نہیں کر سکتا۔ اس کام کو تم کرو گے۔ جب زمین ہموار ہو جائے گی اور اس میں بیج بو دیے جائیں گے تو تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ میں تمہاری محنت کے بدلے اتنی رقم دوں گا کہ تم مزے سے دنیا کی سیر کر سکو۔ شہزادہ عالمزیب نے اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی۔ اگلے روز وہ بہرام کے ساتھ اس کی زمین پر پہنچ گیا۔ زمین واقعی بہت اونچی نیچی تھی۔ شہزادہ عالمزیب نے کدال سنبھالی اور کام شروع کر دیا۔ بہرام کو کوئی کام یاد آ گیا تھا، اس لیے وہ گھر چلا گیا۔ اچانک شہزادہ عالمزیب کی کدال کسی دھاتی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے وہاں کی مٹی کو ہاتھوں سے ہٹایا تو اسے پیتل کی ایک ہنڈیا نظر آئی۔ اس پر ایک ڈھکن ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ڈھکن کو اٹھا کر اندر جھانکا تو ہنڈیا میں چمچماتی ہوئی سونے کی اشرفیاں نظر آئیں۔ وہ ان اشرفیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس ہنڈیا کو دوبارہ مٹی سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر تک اس نے ساری زمین کو ہموار کر دیا۔ اس نے پوری زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کم گہری نالیاں بھی بنا دی تھی تاکہ ان میں بیجوں کو بویا جا سکے۔ یہ بہت مشقت کا کام تھا مگر وہ بڑی جان فشانی سے لگا رہا۔ اس قدر محنت کا کام کرنے کی وجہ سے شہزادہ عالمزیب کو تھکن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بہرام کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ جب گھر سے واپس آیا تو شہزادہ عالمزیب اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ اس کے کھیتوں کی زمین بالکل ہموار ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی محنت میں اور کام کی بہت تعریف کی۔ بہرام اپنے ساتھ گھر لے آیا اور اسے کھانا کھلایا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شہزادہ عالمزیب نے اسے ابھی تک اشرفیوں کی ہنڈیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دوسرے روز جب بیج ڈالنے کی باری آئی تو شہزادہ عالمزیب نے بہرام کو وہ ہنڈیا دکھائی۔ بہرام بہت خوش ہوا اور بولا، تم تو بہت ایماندار لڑکے ہو، تم چاہتے تو اس ہنڈیا کو چپکے سے نکال کر چلے جاتے۔ میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوں، اس میں موجود آدھی اشرفیاں تمہیں بھی دوں گا۔ شہزادہ عالمزیب نے بہت منع کیا کہ وہ اشرفیاں نہیں لے گا مگر بہرام نہ مانا۔ ہنڈیا میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ بہرام نے 500 اشرفیاں اسے دے دیں۔ شہزادہ عالمزیب سوچنے لگا کہ ان اشرفیوں کا کیا کرے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اسی گاؤں میں پھل کے درختوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اس کا مالک اسے فروخت کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ عالمزیب نے ان اشرفیوں سے وہ باغ خرید لیا۔ گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مزدوری کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ لوگوں کو باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ ان کے ذمے باغ کے درختوں کو پانی اور کھاد دینا اور درختوں سے پھلوں کو توڑ کر جمع کرنا تھا۔ شہزادہ عالمزیب کو گاؤں میں رہتے ہوئے کافی روز ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ اپنے پھلوں کے باغ کی بھی دیکھ بھال کرتا تھا اور بہرام کے کھیتوں میں بھی کام کرتا تھا۔ بہرام کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے تھے۔ ایک روز اس نے بہرام سے کہا، اپنا ملک دیکھنے کا سفر تو ادھورا ہی رہ گیا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری غیر موجودگی میں میرے پھلوں کے باغ کی نگرانی کرتے رہیں۔ بہرام نے اس کام کی حامی بھر لی۔
शहजादा आलमज़ेब दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गया। उसके पास अब पैसों की कमी नहीं थी। बहराम ने चलते हुए उसे बहुत सारे सोने के सिक्के भी दिए थे, जो खेतों में काम करने की मजदूरी थी। शहजादा आलमज़ेब ने एक बेहतरीन किस्म का घोड़ा भी खरीद लिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत आसानी हो गई थी। चूंकि उसके पास बहुत सी रकम थी, इसलिए अब उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वो किसी भी गांव या शहर के सराय में क्याम करता, चंद रोज वहां ठहर कर आसपास का इलाका देखता, वहां के लोगों से मिलता, उनके मसाइल का मुशाहिदा करता और फिर आगे चल पड़ता। इस सफ़र में उसे बहुत मज़ा आया था। उसे इस बात से अच्छी तरह वाकफियत हो गई थी कि गरीब लोगों को कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसने फैसला कर लिया कि महल जाकर बादशाह से कहकर उन सब की मुश्किलात का खात्मा करवाएगा। उसे महल से निकले हुए काफ़ी अरसा हो गया था। उसको अब बादशाह और मलका की याद सताने लगी थी। इस अरसे में उसने तकरीबन पूरा मुल्क घूम लिया था। अब उसने वापसी का इरादा किया। सबसे पहले वो बहराम के गांव पहुंचा। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसका वो बाग जो उसने बहराम की दी हुई अशरफियों के इवज खरीदा था, मुख्तलिफ किस्म के फलों से लदा हुआ है। बाग के निगरानों ने बड़ी मेहनत से काम किया था। बहराम ने उसे बताया कि उसके बाग के फल बहुत अच्छी कीमत पर फरोख्त हो जाते हैं। उसने एक अशरफियों से भरी हुई थैली शहजादा आलमज़ेब के हवाले की और बोला, बाग के सारे अखराजात निकाल कर ये अशरफियां बची हैं, इन्हें संभाल कर अपने पास रखो। शहजादा आलमज़ेब ने अशरफियों की थैली लेकर उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, मेरी मुश्किल हल हो गई है। अब्बा हुजूर ने यही हुक्म दिया था कि मैं वापस आऊं तो मेरे पास अच्छी खासी रकम भी होना चाहिए। फिर उसने बहराम को अपनी पूरी कहानी सुना दी। बहराम को जब पता चला कि वो इस मुल्क का शहजादा है तो वो परेशान हो गया और बोला, शहजादे साहब माफ़ फरमाइएगा, मुझे नहीं पता था कि आप शहजादे हैं। ये बात अगर मुझे मालूम होती तो मैं कभी आपसे अपने खेतों में काम न करवाता। मुझे माफ़ कर दीजिए। शहजादा आलमज़ेब ने कहा, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं शहजादा ज़रूर था, मगर एक गरीब शहजादा था। मैं महल से निकला था तो मेरे पास एक कुड़ी तक न थी। आपने तो मुझ पर एहसान किया था। आप ही की वजह से तो मैं इस काबिल हुआ हूँ कि अपने अब्बा जान की नज़रों में सुरखरू हो सकूं। उसकी बात सुनकर बहराम को कुछ इत्मीनान हुआ। शहजादा आलमज़ेब ने फिर कहा, अब मेरे इस बाग के मालिक आप हैं, इसमें काम करने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहराम ने उससे इस बात का वादा कर लिया। अगले रोज शहजादा आलमज़ेब अपने महल में आ गया। बादशाह और मलका उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने अपनी साथ लाई हुई अशरफियां और सोने के सिक्के बादशाह को दिखाए और बोला, अब्बा हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने एक गरीब आदमी के भेष में पूरा मुल्क देख लिया है। महल में बैठकर जो बातें मुझे पता नहीं थी, मैं अब उनसे वाकिफ हो गया हूँ। हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि सरकारी एहलकार अपने कामों को ईमानदारी और मेहनत से अंजाम नहीं देते। लोगों की एक बड़ी तादाद इंतहाई गरीब है क्योंकि उनके पास रोजगार के मौका नहीं हैं। मैंने जगह जगह ऐसे बच्चों को देखा जो तालीम हासिल करने के लिए मकतबों का रुख नहीं करते। ये बच्चे सारा सारा दिन गली मोहल्लों में खेल कूद में मसरूफ रहते हैं और तालीम से दूरी की वजह से बड़े होकर अपने मुल्क के लिए काबिल कदर काम इंजाम देने के काबिल नहीं रहते। मुझे ये भी पता चला है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद किसी हुनर से वाकिफ नहीं है। बड़े होकर वो सिर्फ मेहनत मजदूरी ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते और वो हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हैं। अगर ये लोग कोई हुनर सीख लें तो ये बात उनके लिए भी और मुल्क के लिए भी फायदा मंद होगी। मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि पानी के कुएं बहुत कम और आबादियों से बहुत दूर हैं। बेचारी औरतों को एक तवील फासला तय करके पानी लाना पड़ता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने बरादरी के जानवरों पर भी बहुत जुल्म करते हैं। वो ना तो उन्हें अच्छा खाना देते हैं और ना ही उनकी
ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بادشاہ شہزادہ عالمزیب کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، شہزادے، ہمیں معلوم ہے کہ تمام باتیں جاننے کے لیے تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر ان باتوں سے ہماری بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ہم کل ہی یہ حکم جاری کریں گے کہ ملک میں بہت سے مکتب اور مدرسے کھولے جائیں تاکہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو اور وہ تعلیم کرنے سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہر گاؤں اور دیہات میں جگہ جگہ کنویں کھودے جائیں تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو آسانی سے پانی دستیاب ہو۔ ہم یہ حکم بھی دیں گے کہ پورے ملک میں بہت سے ایسے تربیتی مراکز بنائے جائیں جن میں ہنر سکھانے والے نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھائیں۔ ہمارے ملک کے لوگ ہنرمند ہوں گے تو انہیں ان کے کام کے پیسے بھی زیادہ ملیں گے اور ان کے کام کی وجہ سے دنیا میں ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم یہ حکم بھی جاری کریں گے کہ اگر کسی شخص نے اپنے جانور کے ساتھ ٹھیک سلوک نہ کیا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، کسی کو ان سے برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پھر ایسا ہی ہوا، چند ہی روز میں بادشاہ کے احکامات کی تعمیل کر دی گئی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس کے ملک کے لوگوں کے حالات ان اقدامات کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئے۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ عالمزیب یہ سب دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ ان کے ملک کے لوگ اب ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔